یوم آزادی 14 اگست۔ ایک بزرگ خاتون سے میری ملاقات ہوئی جو بہت سلجھی ہوئی پڑھی لکھی نفاست پسند خاتون تھیں۔ پاکستان معرض وجود میں آنے سے پہلے وہ ہندوستان میں ہی مقیم تھیں۔ ان کے آباء و اجداد وہیں کے رہائشی تھے۔ میں نے ان سے پاکستان بننے سے پہلے اور تقسیم ہند کے بارے میں دریافت کیا تو ان سے واقعات کا علم ہوا کہ کس طرح اپنی جان پر کھیل کر مدارسی پولیس مسلمانوں کو پاکستان پہنچانے کی پابند تھی۔ حاضر جوابی سے بحفاظت اپنے وطن آئیں کہ انڈیا کا ایک گاؤں سننا تھا اور انہی کی زبانی حقائق سے پردہ اٹھا رہی ہوں۔ انہی کی زبانی سچا واقعہ سنیے۔ انڈیا کا ایک گاؤں سننا تھا۔ میں شادی کے بعد سننا آ گئی۔ میرا شوہر خاصا امیر آدمی تھا۔ وہ ذمہ دار تھے اور بنیے ہندو کے ساتھ کام کرتے تھے۔ ارد گرد کے لوگوں سے میرے شوہر کا کافی دوستانہ تھا۔ میرے شوہر سے قائد اعظم کے بھی تعلقات تھے۔ قائد اعظم نے کہا کہ آپ بڑے لوگ ہیں، انڈیا میں زیادہ مدراسی پولیس ہے۔ پاکستان بننے کا اعلان ہوا تو قائد اعظم نے دیگیں پکوا کر کھانا تقسیم کیا۔ مال گاڑی کے ڈبے میں لوگوں کو لے جایا جا رہا تھا۔ میرے شوہر اتنی اہم شخصیت تھے کہ میرے گھر کے باہر 2-3 گارڈ متعین تھے۔ ہم نے زیور کے اوپر روئی باندھ لی، پھر اس پر دوپٹے باندھ لیے کہ آواز نہ آئے۔ پاکستان جانے سے پہلے ہم نے اپنے پیسوں کو قمیضوں کے اندر سی لیا تھا اور زیور کو ٹانگوں کے ساتھ باندھ لیا تھا۔ یہاں بتاتی چلوں، میرے ساتھ میری بہن تھی اور شوہر اور دیور بھی تھے۔ میری گود میں 6 ماہ کا بچہ تھا۔ ہاں، تو میں بتا رہی تھی کہ مال گاڑی میں پہنچے تو معلوم ہوا کہ جو لوگ کل آئے ہوئے ہیں وہ آج جائیں گے اور جو آج آئے ہیں وہ کل جائیں گے۔ تو میں نے پولیس والوں سے کہا کہ بھائی ہم سے پیسے لے لو تو آج ہی بھیج دو۔ اس سے پہلے پولیس نے بتایا پوروا کے لوگ ہیں جو جا رہے ہیں۔ تب میں نے کہا وہاں تو میرا میکا ہے تو مجھے ضرور بھجوا دیں۔ میں نے ان کو پیسے دیے تو انہوں نے انکار نہیں کیا اور مان گئے کہ اسی گاڑی سے جائیں گے۔ کچھ دیر بعد وہی پولیس والے ہمارے پاس آئے اور بتایا کہ 1 گھنٹہ تک گاڑی روانہ ہوگی۔ تب تک میرے شوہر واپس گھر جا چکے تھے کہ تم جاؤ تو میں تو نہیں جا رہا، میرے دوست تو یہاں ہیں۔ میں نے پولیس کو بتایا میرے شوہر گھر جا چکے ہیں تو وہی پولیس نفری لے کر میرے شوہر کو لینے گئی تو دیکھا وہ حقہ پی رہے تھے اور بنیے ان کے ارد گرد بیٹھے ہیں۔ پولیس نے کہا چلیں پاکستان جانا ہے تو وہ بولے میرے دوست تو یہاں ہیں۔ تب انہوں نے سمجھایا کہ ہندو ہی ہیں، کوئی دوست نہیں۔ تب ان کو ماننا پڑا تو وہ واپس آ گئے۔ خدا کر کے ٹرین پر سوار ہوئے۔ میں نے اپنے ساتھ مشک کو لیا۔ مشک میں پانی ہونا چاہیے۔ جس عورت نے کہا تھا کہ مجھے بھی لے چلو اور آپ نے کہا تھا کہ کسی کو نہ بتانا، پولیس کو پیسے دیے تھے۔ اس کے شوہر دہلی کے ریلوے ملازم تھے تو ہم دیکھتے تھے گاڑی میں زنجیریں ہیں، اس کو تالا لگا دیتے ہیں۔ گاڑی میں نیا کپل سفر کر رہا تھا۔ بیوی کو پیاس لگی، اس نے شوہر سے پانی مانگا۔ شوہر گاڑی رکوا کر پانی لینے اترا تو ہندوؤں نے اسے گولی سے اڑا دیا۔ وہ بیچاری روتی رہی۔ اب گاڑی کھڑی ہے تو کھڑی ہے۔ مجھے علم تھا کہ اب گاڑی کو نیچے سے تالا لگا دیا گیا ہے، وہ نہ چل سکے گی۔ مجھے اس طرح علم ہے کہ میرے والد اکثر ٹرین پر لے جاتے اور مجھے بتاتے اور ان کو دیکھتے تھے گاڑی میں جو زنجیر لٹکی ہے اس کو تالے لگائے گئے ہیں۔ پھر پولیس نے ان کی باتیں سنی اور تالا کھلوایا۔ میں شوہر سے کہہ رہی تھی کہ سامان گر رہا ہے۔ جب تالا کھلوایا تو ٹرین چل پڑی۔ میری بہن کو 7 ماہ کا حمل تھا، اس کو پیشاب آ گیا۔ مجھ سے بولی ٹرین رکواؤ تو میں نے اس کو ڈانٹا، اب تم مرواؤ گی۔ گاڑی میں ایک جگہ سوراخ نظر آیا تو میں نے اس کو وہاں بٹھایا اور برقع آگے کر دیا وہ فارغ ہو جائے۔ سفر خیریت سے گزرا اور ملتان آ گیا۔ پاکستان پہنچ کر سکون کا سانس لیا۔ اب تک سونا ہم نے ٹانگوں سے باندھا تھا، ٹانگیں زخمی ہو گئی تھیں، پیٹوں کے اوپر سے خون کے دھبے نظر آ رہے تھے۔ جو عورتیں ہمارے ساتھ تھیں انہوں نے کہا اب تو یہ زیور اتار دو۔ ننگے پاؤں گاڑی سے اترے تھے، پاؤں بھی زخمی تھے۔ لوگوں پر لوگ چڑھ رہے تھے تو جوتے کہاں سے ملتے۔ چلتے چلتے پاؤں میں چھالے پڑ گئے۔ فاضل بنگلے پر اترے۔ پاکستان کی سرحد تھی۔ فاضل کے بنگلے پر عورتوں نے ہمیں ٹوکا، یہ زیور تو ٹانگوں سے اتار دو۔ ملتان میں تھے تو میرے شوہر اور دیور کو پولیس پکڑ کر لے گئی۔ سسرال والے روہانسی انصار انڈیا کی جگہ کا نام ہے، رہ گئے۔ وہ کپڑے دریا پر دھو رہے تھے۔
میں نے خواب دیکھا کہ مجھے اشارہ ہوا، جو خواب سچا ثابت ہوا۔ میں شوہر سے ملنے جیل گئی تو انڈیا میں ہی بڑے لوگوں کو پکڑ کر قید کر دیا کہ کوئی کارروائی نہ کر کے انڈیا کے ہی بڑے لوگوں کو پکڑ کر قید کر دیا کہ کوئی کارروائی نہ کریں۔ معلوم ہوا کہ مرد تو دیوار پھاند کر نکل سکتے ہیں، عورتیں نہیں۔ دونوں کو سسر اور بہنوئی انڈیا کی جیل بننے کے بعد پاکستان ملتان جیل میں بند کر دیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جو عورتیں اپنے مردوں سے ملنے جاتی تھیں، وہاں بیٹھے مرد نہ جانے ہندو تھے کہ مسلمان، جبکہ پاکستان آزاد ہو چکا تھا۔ ہاں تو میں کہہ رہی تھی جیل میں ہیضہ کی وبا پھیلی ہوئی تھی، انجیکشن لگواؤ، تو میں نے انکار کر دیا کہ زندگی میں کبھی ٹیکہ نہیں لگوایا، مجھے نہیں لگوانا۔ وہ بولے فوراً واپس پلٹ جاؤ۔ اس طرح ہم عورتیں جان بچا کر واپس آ سکیں۔ شوہر اور دیوار پھلانگ کر باہر آئے اور ہم نے سکون کا سانس لیا۔ بشریٰ افضل، اور میرے اس چینل 7 کلرز کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔